نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صدائے منبر چینل میں آپ سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کے مشکلات کو ختم فرما دے، مسائل کو حل فرما دے، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اللہ کریم آپ سب کو نصیب فرما دے۔ ہم اس دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، پھر جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو پھر ہم نے یہاں سے ایک اور جہان کی طرف کوچ کر جانا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہاں پر ہمیں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا اور کوشش کریں گے کہ ہم مختصر اور اچھے انداز سے وہ بات بیان کر لیں، اور آپ جتنے نئے دوست ہیں میرے اس چینل میں تو برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگے، اور انشاءاللہ اچھی بھی ہوگی، کیونکہ ہم یہاں پر ہنسی مذاق، گالی گلوچ وغیرہ ہم نہیں کرتے۔ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اس کے طریقوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اور حدیث بھی ہے بھی بڑی قیمتی، اور اس حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو اس میں ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کے مال میں برکت عظیمہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، جو بندہ اللہ کے لیے دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، ایک بندہ آتا ہے، اس نے کوئی کام کر لیا، غلطی کر لی، تو دوسرے بھائی نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ایک بندے کو اللہ کے لیے معاف کرنا تو اللہ اس کے بدلے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کی عزت میں اور بھی اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا کہ جو بھی آدمی اپنے اندر عاجزی اختیار کر لیتا ہے اور اس کو پیدا کر لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ما نقصت صدقۃ من مال، جو بندہ اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے، ایک بندہ آتا ہے اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو اس سے اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل اگر ہم دیکھ لیں کہ جس کے پاس مال ہو تو زکوٰۃ میں سستی کرتے ہیں، بہت سستی کرتے ہیں، زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے، نفلی پیسہ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ جس کے فرض رہتے ہو اس کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی نماز قضا ہو رہی ہے تم سے اور تم لگ گئے کہ تم نوافل پڑھنے میں مشغول، بھائی تم پہلے فرض تو ادا کر لو، تو ہم سے کیا کرو لے، وہ قضا ہو رہی ہے، اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تو زکوٰۃ کی نیت سے، جو زکوٰۃ دینی ہو زکوٰۃ کی نیت سے دینی چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بندے مالدار ہوتے اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، تو جو اصل میں مالدار ہوتے ہیں تو وہ کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ تو مالدار وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، اس کو دل بھی دیا ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، مساجد بنا رہا ہے، غرباء پہ خرچ کر رہا ہے، مساکین پہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں کے لیے گھر بنوا رہا ہے، تو یہ اصل میں مالدار یہی ہے۔ اور ایک مال کا چوکیدار ہے جو شام کی طرح خزانے پر بیٹھا ہوا ہے، نہ خود اپنے استعمال میں لاتا ہے، نہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور نہ کسی دوسرے غریب کو دیتا ہے، تو یہ مال کا چوکیدار ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن عظیم شان میں آتا ہے نا سورہ دحا میں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی سائل آیا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ سائل کو دیکھنا چاہیے کہ یہ محتاج ہے کہ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ کہیں مالدار تو نہیں ہے، یہ اس کا جس طرح گداگری ہوتی ہے ایک پیشہ ہوتا ہے، لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے،
بڑے بڑے گھر بنوا لیے ہیں ان لوگوں نے بھی، اور آ کر مساجد کے دروازوں پر، خانقاہوں کے دروازوں پر، مراکز کے دروازوں پر بیٹھ جاتا ہے، بازاروں میں کچکول ہاتھ میں لیے چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تو یہ تو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ صحیح معنوں میں ایک بندہ مسکین ہے، فقیر ہے، اس کو دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حدیث میں آیا کہ بھائی ہم کیا کرتے ہیں، جو صدقے کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اور بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس صدقے کی مثال کس طرح، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ایک دانہ تم نے بویا، ایک بیج بویا تم نے، انبتت سبع سنابل، تو اس بیج نے پودے نکال لیے اور اس نے توشے بنا لیے، کتنے، اس نے 7 توشے بنا لیے۔ اس کے خوشے کتنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر ایک میں 100 دانے ہیں۔ واللہ، تو اللہ رب العزت کتنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ دے دیں، لیکن ہم دیتے کہاں ہے، ہم دیتے کہاں ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں ایک بچی کے پاس تقریباً، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اس نے کیا کہا، 25-20 تولے سونا ہے، اور اس کی شادی کو تقریباً ہو گئے ہیں 7 سال 8 سال ہو گئے ہیں۔ تو 8 سال اس کی شادی کو ہو گئی، تو کیا اب یہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گی کہ نہیں دے گی، سونے میں سے زکوٰۃ دے گی کہ نہیں دے گی؟ کیوں نہیں دے گی بھائی؟ اب یہاں پر جو ریٹ ہے، یہاں پر تم نے اس مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، سونے میں سے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن ہم نہیں دیتے۔ 1 روپیہ بھی تمہارے پاس زکوٰۃ کا رہ گیا تو تمہارے سارے مال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث، جو صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں کیا فرماتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات جو فرمائی، وما كان الله عبدا بعبد الا عزه، کہ جو بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، ہمارے اندر معافی کی صفت ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر لے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، تو اس سے عزت ختم نہیں ہوتی، اس سے عزت میں اور بھی اللہ رب العزت اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات فرمائی۔ اور تیسری بات جو فرمائی ہے کہ وہ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر دیتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے بندہ آتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر دیتا ہے، تو اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے، بلند مقام عطا فرما، رفعہ اللہ، تو اللہ اس کو بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہتے ہیں نا، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر ہوتا، ہمیں تو اللہ نے اس مٹی سے بنایا ہے، اور اس مٹی میں ہم نے دوبارہ سمونا ہے، اس مٹی میں دوبارہ ہم نے جانا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہم اپنے اندر لائے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، برتر نہ سمجھے، اپنے کو ہمیشہ کے لیے حقیر سمجھے، کمزور سمجھے۔ دوسری بات کہ ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، زیادتی ہوئی 1 سے 2 سے 3 سے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اور پہلی بات جو ہم نے کی وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو مال دیا ہے اور اس میں اللہ رب العزت کے لیے وہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کے مال کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرے کہ ہم ان تینوں باتوں پہ عمل کریں۔ پہلی بات کہ ہم اللہ کے مال میں سے خرچ کریں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ہم اللہ کے مال میں سے خرچ کریں، صدقے دیا کریں۔ اس سے الصدقہ ترد البلاء، تو اس سے بلائے اللہ رب العزت ہٹا دیتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنے مال میں سے صدقات دیا کریں۔ دوسرے نمبر پر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔
ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں. معافی کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور تیسرے نمبر پر جو بہترین ہے کہ ہم اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کریں, اپنی میں کو ختم کر لیں, اپنی انا کو ختم کر لیں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.